أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اور دنیا اور آخرت کی صحیح اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کی ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ زمر کی پہلی 6 آیات ہم نے کل اپنے سبق میں دیکھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ یا یہ اولیاء یا جو بھی ان کے بت اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور دن کو رات پر اور رات کو دن پر اور رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے، یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو۔ یہ مفہوم تھا جو کل ہم نے سبق پڑھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں ان کا تذکرہ کر کے، اور یہ وہ نشانیاں جو کہ مشرکین یا کافرین جو ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کی استطاعت رکھتا ہے، وہ صرف اللہ ہی کی، ایسا یہ ساری نشانیاں جو ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ تو جب تم یہ جانتے ہو اور یہ مانتے ہو اور اس بات پر تم
سمجھ رکھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں یا ساری باتیں یا سارے کام جو ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر اس کی نصیحت پر تم ایمان کیوں ہی نہیں لاتے، اس کی نصیحت پر تم کان کیوں نہیں دھرتے، اس کی نصیحت کے مطابق اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کل کا جو سبق تھا اس کا مفہوم تھا۔ آج ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف، اور کل والا جو موضوع ہے وہی آگے بھی چلے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ اس میں سے جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارے، آمین۔ آیت نمبر 7 سے آج ہمارا سبق شروع رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے غنی ہے یا تم سے بے پرواہ ہے۔ اس سے پہلے جو موضوع چلتا آ رہا ہے اس میں یہی کہ ساری بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہتے ہیں، تو بہکے کیوں جا رہے ہو تم؟ ان باتوں کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ان کے مطابق اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری اللہ کی باتوں کو اور اس کی قدرت کو مانتے ہو، لیکن اس کی نصیحت کو نہیں مانتے، اور اس کی نصیحت میں ڈنڈی مارتے ہو، شک کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اسی طرح سے ناشکری کرو گے، اگر اسی طرح سے ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کائنات کا تخلیق کرنا، سورج اور چاند کو اپنے کام پر لگائے رکھنا، اور دن اور رات کا آنا جانا، اور چوپایوں کا ذکر ہوا، اور انسان کی اپنی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو بہت ساری چیزیں اس میں جو زندگی میں انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے ان کی طرف اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ تو ان چیزوں اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی نعمتوں میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے یہ نصیحت تمہیں عطا فرمائی، اس نے تمہیں رہنمائی عطا فرمائی رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، اور پھر رہنمائی صرف نہیں عطا فرمائی، اس رہنمائی عطا فرما کر پھر ایک وقت اور مہلت بھی تمہیں عطا فرمائی کہ دیکھو، سوچ سمجھ لو، ابھی چھان بین کر لو، ابھی تمہارے پاس یہ وقت ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو۔ اور یہ وقت جو ہے، یہ مہلت جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو اگر تم اس نعمتوں کو، ان نعمتوں کو، اس نصیحت کو اور اس مہلت سے فائدہ اٹھانے اور نہیں اٹھاتے، ناشکری کرتے ہو، تو پھر تم یہ جان رکھو، اپنے ذہن میں یہ ذہن نشین کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، کہ اللہ تو تم سے بے پرواہ ہے، تم سے تو اللہ غنی ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے یا غنی ہے، یعنی اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو یا نہیں، اس کا شرک کرتے ہو یا تم اس کو ایک جانتے ہو۔ اگر فرق پڑتا ہے ان عقائد سے اور ان معاملات سے، تو وہ تو صرف تمہیں، یعنی بنی نوع انسان، اے بنی نوع انسان یا اے مشرکین، یہ تو تمہیں فرق پڑتا ہے کہ تم اپنے آئندہ جو اپنی منزل ہے اس کا تعین جو ہے وہ اپنے آج کے دنیا کے اس عقیدے میں کر سکتے ہو۔ تو بہت ساری احادیث جو ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یہ ایک حدیث میں جیسے حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے بنی نوع انسان اور جن جو گزر گئے اور جو آنے والے اور جو موجود ہیں، یا سارے کے سارے جو ہیں، یہ سارے کے سارے بھی، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ سارے کے سارے بھی اللہ کی وحدانیت اور اس کی پرزور جو عبادت ہے وہ کر دیں، تو اس سے بھی وہ اللہ کی بڑائی اور اس کی خدائی اور اس کی جو بادشاہت ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور سارے کے سارے انسان اور جن مل کر اگر وہ کفر بھی کریں، ناشکری بھی کریں، جو مرضی کریں، گناہ کریں، تو اس سے پھر وہ اس کی بادشاہی میں کچھ ذرا برابر بھی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی ایک حدیث، کہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر فرق پڑتا ہے تو وہ تمہیں ہی پڑتا ہے، تمہاری آخرت اور تمہاری عاقبت جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے۔ تو تم یہ جان لو کہ اس ناشکری کر کے تم اللہ کی کسی معاملے میں کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے، بلکہ اپنا ہی خسارہ اور اپنی ہی فائدہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری۔ اللہ کو تو اپنے بندوں کے لیے ناشکری، یا اللہ کے بندے ناشکری کریں، انسان ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی یہ رضا نہیں کہ اس کی ناشکری کی جائے۔ گو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت اور قدرت ہے کہ وہ کسی بھی وقت انسان کو کسی بھی طرح سے پکڑ سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ لیکن
کیونکہ اس نے اختیار دے رکھا ہے، اور اختیار دینے کے لاجک یہی ہے کہ پھر اس کو ایک سوچ سمجھ کا موقع دے کر آزادی بھی ملے کہ اپنی مرضی سے تم اپنا راستہ چوز کرو، حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں کہ انسان جو ہے وہ باطل کا راستہ، ناشکری والا راستہ جو ہے وہ اپنائے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہارے لیے، در حقیقت اللہ تو تمہارے لیے شکر گزاری جو ہے وہ پسند کرتا ہے، یا اللہ کو تمہاری شکر گزاری جو ہے وہ وہ پسند ہے، اس پر وہ راضی ہے۔ تمہاری ناشکری سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور یہ بھی جان رکھو کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی جان، وزرا اخرى، دوسرے کا بوجھ، کسی دوسری جان کا بوجھ، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یا تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم ناشکری کرتے ہو، یا تم شکر کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہو، اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ہر ایک کو اپنا حساب کتاب، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اس کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں یہ ہستیاں اور یہ موجودات جن کو تم پوجتے ہو، یہ تمہاری دنیا میں کوئی پکار سنتی ہیں، یا آخرت میں تمہاری کی مدد کر کے تمہیں کسی عذاب سے اور سختی سے نجات دے دیں گی، یا تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرا دیں گی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ یہ تو ہر ایک کو اپنا اپنا جو حساب کتاب ہے وہ اپنے ہی ذمہ رکھ کے، اپنے ہی مطابق، اس کے مطابق ہی اس کا دینا ہے، جواب دینا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اور ایک وقت آئے گا پھر تمہارے تب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ فینبئکم، اور جب تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے تو فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تم کرتے تھے۔ ایک دن آئے گا کہ آج کا دن تمہارے پاس ہے کہ تم ناشکری چھوڑ کر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کہ تم شکر گزاری کرتے ہو یا تم ناشکری کرتے ہو، تو وہ تو تمہارے لیے شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو کہ وہ کوئی دوسرا کا ساتھ نہیں دے گا وہاں پر، اور ہر ایک کو اپنے رب کی طرف لیٹنا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے تو وہ تمہارے کیے کرائے، تمہارے اعمال، تمہارے دنیا میں جتنے بھی معاملات تم نے کیے، ان سب کو تم کو خبر دے دے گا، تم کو آگاہ کر دے گا، اور تمہارا نامہ اعمال، تمہارا جو مطلب بایوگرافی ہے تمہاری، وہ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا کہ تم نے کیا 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 اور کیسے کیسے کیا۔ انہ علیم بذات الصدور، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ خوب علم رکھنے والا ہے بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو، سینوں والی باتوں کا، یعنی سینوں والی بات کا یعنی چھپی ہوئی ہے ظاہری باتیں جو ہیں وہ تو دوسرے بھی دیکھ لیتے ہیں، یا اس سے دیکھ کر اپنا کچھ معاملات جو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اس کے چھپے ہوئے نیتیں ہیں، ارادے ہیں، جو بھی چھپ چھپ کر ایسے وہ کام کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچے انسان کو ضرر کوئی تکلیف، دعا ربہ، تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ تو یہ اب مشرکین مکہ کا ایک رویہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو جو اللہ کی تو مطلب باتوں کو اور اس کی قدرت کو پہچانتے ہیں۔ ابھی پیچھے بھی جو ذکر ہوا اللہ کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں جن کا ذکر ہوا، کائنات کا بنانا اور دن رات کا آنا جانا اور باقی دیگر معاملات، لیکن اس کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے، اور دوسرے بتوں وغیرہ کو پوجنا ان کا۔ لیکن جب وہ کوئی مشکل میں پھنس جاتے تو پھر وہ، جب ان کو لگتا کہ اب اس مشکل سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں، تو اس وقت وہ اللہ کو صحیح معنوں میں پکارتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کی بات وہ سن لیتا تو باہر آ کر آسانی کے وقت میں آ کر پھر واپس اللہ کو بلا کر اپنے انہی معبودوں کی طرف لوٹ جانا۔ اس کا ذکر جو ہے کئی دفعہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، پہلے بھی اس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے اور نکلنے کا راستہ نہیں، تو تم اس وقت اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا کر تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاتا ہے تو تم اسے بھول جاتے ہو اور واپس اپنے معبودوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ تو یہ وہی جو ان کا کردار یا ان کا رویہ یا ان کا جو
ایک عمل ہے اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ اذا مسل انسان ہے، اور جب پہنچے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جو ناشکری کرتا ہے، اور خاص کر جو توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے مطلب توحید کے معاملے میں جو ڈنڈی مار کر رکھتا ہے، خاص کر اس کی یہاں پر بات ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو توحید پر تو ہے، ایمان تو رکھنے والا ہے، لیکن اس کو زیادہ اہمیت فوقیت نہیں دیتا اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنے جیسا کہ کل ذکر ہوا، دین کو خالص کرنا، اپنے طور طریقے اور رویے اور عبادات اور بندگی جو ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا، تو وہ اس اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں کرتے، وہ دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو رونائیاں ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی اس میں، جب انسان کا ذکر کیا تو اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو گیا، خطاب کر کے کس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی آیات جو ہیں وہ اپنے گریبان کی طرف جھانکنے کی براہ راست انویٹیشن کر دیتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں بہرحال۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، صرف اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، تو اس وقت وہ صحیح معنوں میں اپنے اللہ کو پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا، پھر جب وہ عطا کرے اسے اس کی نعمت، منہ اپنی طرف سے، جب اللہ اسے اپنی طرف سے اس نعمت کو، اس کی دعا کو سن کر اس کو وہ نعمت عطا کرتا ہے، یعنی اس کو اس نجات دے دیتا ہے اس مشکل سے، نسی ما کان ید وہ تو وہ بھول جاتا ہے، وہ انسان بھول جاتا ہے جو ید الیہ جو وہ پکارتا ہے اس کی طرف، من قبل اس سے پہلے یعنی نجات ملنے سے پہلے، تکلیف کے وقت میں، مشکل کی گھڑی میں، جب جس کو وہ پکارتا ہے یعنی اللہ کو، پھر وہ انسان اس اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ جعل للہ اندادا، اور وہ اللہ کے ساتھ کئی شریک ٹھہراتا ہے، اندادن ندا پکارنے والے، کئی چیزیں ایسی بنا بیٹھتا ہے جن کو وہ پکارتا ہے، یا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے برابر گردانتا ہے، یا اللہ کے ساتھ ان کو منسوب کر دیتا ہے، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے، اپنے نفس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی۔ ایک انسان جب شرک کے راستے پر چلتا ہے، یا کسی بھی راستے پر، ایون اچھائی کے راستے پر بھی چلتا ہے، تو غالب گمان ہے کہ صرف وہی انسان نہیں، اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی لوگ کچھ اثر پکڑتے ہوں گے، دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہوگا۔ تو یہ گمراہی کے راستے پر، جو شرک کے راستے پر جو چلتے ہیں، جو کئی جو شریک ہیں وہ بنا بیٹھتے ہیں، ٹھہرا لیتے ہیں، تاکہ وہ نہ صرف خود اپنے نفس کو اس گمراہی کے راستے پر یا گمراہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی وہ اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے، تمتع تمتع، تو آپ فائدہ اٹھا لیجئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمت عطا کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کوئی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ نعمت کیا ہے اس کیس میں، پرٹیکولرلی اس کیس میں نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی، بے شک وہ کفر میں ہے، شرک میں ہے، جتنی بھی بڑی نافرمانی میں ہے، وہ اللہ کے حضور اپنی توبہ یا اپنی جو دعا ہے وہ پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن کر ان کو کیا نعمت دیتا ہے؟ سب سے پہلے ظاہری طور پر تو ان کو مصیبت سے نجات ملتی ہے، لیکن ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ایک دوبارہ سے مہلت کا عطا کر دینا جو ہے، وہ ہے کہ دوبارہ سے مہلت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس مہلت کو سے فائدہ اٹھانا، جو عقل مند ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی فائدہ ہے ان کے لیے کہ وہ واپس پلٹیں اللہ کی طرف، اور اس کے شریکوں کو وہ چھوڑ دیں، لیکن وہ پھر واپس اپنی اسی پرانی روش میں آتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر کل تمتع، تو آپ کہہ دیجئے تو فائدہ اٹھا لے، بکفری کا قلیلاً، اپنے اس کفر یا اپنی اس ناشکری کا تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے تمہیں دوبارہ مہلت کی صورت میں، اب اس مہلت سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ اگر تم اس مہلت کا ناجائز فائدہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اگر تم اس مہلت کا ناجائز فائدہ ناشکری کر کے اٹھاتے ہو، اگر تم ناشکری کر کے اس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو دنیا کے معاملات میں، تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، کلیناً تھوڑا سا۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ دنیا میں ناشکری کرتے ہو تو ٹھیک ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اس ناشکری کر کے، دنیا کا فائدہ ہے جو دنیا تک محدود ہوگا، ان قریب تم آگ میں جھونک دیے جاؤ گے، بے شک تم آگ والوں میں سے ہے۔
अमन हुआ या जो वो, अब ये एक शख्स ये है जो कि नाशुक्री करता है, जिसको अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई, बहुत सारी नेमतें जो पहले इससे जो है जिक्र हुआ वो भी हैं, और उसके अलावा नसीहत की नेमत जो है, हिदायत और रहनुमाई की नेमत जो है वो भी अता फरमाई, लेकिन उसने उस नेमत की नाशुक्री की। उसने इस नेमत को कबूल करके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करने की बजाय उस रास्ते को चुन लिया जो कि आग की तरफ उसको धकेल कर ले जाता है। तो अब ये शख्स अच्छा है, या अब यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा या कह लें कि अगली आयत के साथ कनेक्ट करने के लिए, कि या तो ये शख्स अच्छा है या एक दूसरा शख्स जिसका आगे जिक्र आ रहा है कि या वो शख्स अच्छा है। दूसरा शख्स कौन सा है? अमन हुआ, जो कि वो कानितुन, जो कि इबादत करने वाला है, अना लैली साजिदम व काइमन, रात के औकात में सजदा करते हुए और क्याम करते हुए। या ये आग वाला शख्स, या वो शख्स जिसने अपने आप को आग के लिए महसूस कर लिया, क्या वो बेहतर है, या कि वो शख्स जो इबादत करने वाला है, रात के औकात में सजदे और क्याम करते हुए, या रातों को सजदे और क्याम करते हुए अल्लाह की इबादत में गुजारता है, क्या वो शख्स बेहतर है? अब जो शख्स रात को अल्लाह की इबादत करता है, क़याम और रुकू में जो और सजूद में अपना वक्त जो है वो गुजारता है, यकीनन वो दिन के दूसरे औकात में भी अपने तकवा में बहुत बेहतर है बनिस्बत हम जैसे आम इंसानों के, कि ठीक है वो भी करते होंगे, लेकिन जो रातों को सजदे और क़याम में गुजारता है, यकीनन उसका दिन जो है वो भी बेहतरीन तरीके से गुजरता है अल्लाह ताला के मामले में, या अल्लाह ताला की के तकवा जो है उसके मामले में। तो क्या वो बेहतर है शख्स? यकीनन ये बेहतर है जो कि रातों को सजदे और क़याम करता है। और वो शख्स कौन है? यहज़िरुल आखिरता, जो डरता है आखिरत से, व यरजू रहमत रब्बी ही, और वो उम्मीद रखता है अपने रब की रहमत की। और वे शख्स जो है, जैसे कि अभी जिक्र किया, कि वो रातों को उठकर जाग कर वो सजदे और क़याम करता है, और वो सजदे और क़याम करते हुए उस पर तकब्बुर और गुरूर या उसका फख्र नहीं करता कि मैं बड़ी इबादत करता हूँ अल्लाह ताला की, बल्कि उसके बावजूद वो डरता है आखिरत से भी, और यरजू रहमत रब्बी ही, और वो अपनी उम्मीद अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है। यानी अपने दिन और रात के नेक अमल करके, दिन और रात अपना दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके, उसके बावजूद वो आखिरत से डरता है, अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह की किसी भी सजा से डरता है, और फिर उसके साथ साथ वो उसकी रहमत की उम्मीद भी रखता है। ये वही वही सब्जेक्ट या टॉपिक है जो हदीस का एक सिलसिला जो हमारी हदीस की मजलिस में चल रहा है, कि अल्लाह ताला की खशियत और उससे रहमत की उम्मीद, और उन दोनों में जो बैलेंस रखने वाला शख्स है, दर हकीकत वही है जो कि मोमिन है, और वही है जो कि कामयाब होने वाला है, जो स्मूथली एक सिरात मुस्तकीम पर चल सकता है, अपने आप को गामजन रखता है। तो उसकी एक बेहतरीन जो आयत है वो हमारे सामने आज दलील के तौर पर सामने आ गई, कि वो रातों को सजदे और क़याम भी करता है, उसके बावजूद वो अल्लाह से आखिरत के बारे में डरता है, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखता है, यानी कि बैलेंस करके उसने अपने ईमान को कायम रखा हुआ है। कुल, आप कह दीजिए, हल यस्तविल लजीन यामलून, क्या वो बराबर हो सकते? अब एक एक कंपैरिजन तो यहाँ पर मुकम्मल हुआ, कि एक तो असहाब नार है, आग वाले साथी या आग वाले लोग, या वो शख्स है जो जिसने अपने आप को आग के लिए महसूस कर लिया, और दूसरी तरफ वो शख्स है को जो रातों को उठकर इबादत करता है, और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो इसका जवाब इसी में पिन्हा है, छुपा हुआ है, कि यकीनन वो दोनों जो है वो नहीं हो सकते बराबर। यकीनन जो अल्लाह से डर कर उससे रहमत की उम्मीद रख के जो इबादत करता है और अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करता है, यकीनन वो ज़्यादा हकदार है कि उसको अच्छा अजर मिले। कुल, आप कह दीजिए, अब ये एक दूसरा कंपैरिजन आयत के अगले हिस्से में शुरू हो रहा है। कुल हल यस्तविल लजीन यामलून, क्या कह दीजिए कि क्या वो बराबर हो सकते हैं वो लोग जो कि इल्म रखते हैं, वल्लजीन ला यालमून, और वो लोग जो सब इल्म नहीं रखते? क्या वो जो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, ये क्या ये दोनों किस्म के लोग भी बराबर हो सकते हैं? इल्म रखना जो है उसके बारे में भी काफ़ी दफ़ा जिक्र हो चुका है, कि इल्म रखना दर हकीकत
जो कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी मालूमात या कोई भी आपके पास मौजूद है, नसीहत जो, खासकर नसीहत जो है, अगर हम कुरान की या इस्लाम की अपने दीन की बात करें, तो नसीहत को समझ कर उसके मुताबिक अपनी फाइन ट्यूनिंग करने वाला जो है, दर हकीकत वही है जो इल्म से फ़ायदा उठाने वाला है। यानी आलिम जो है वो है जो इल्म से फ़ायदा उठाए, और जो इल्म से फ़ायदा नहीं उठाता उसको आलिम कहने का या इल्म रखने वाला कहने का कोई हक नहीं बनता। एक डॉक्टर जो है, एक हेल्थ प्रैक्टिशनर जो है, वो तो एक चोटी का इल्म होता है उसके पास। इसके पास एक इंसान अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकता है, लेकिन उस चोटी के इल्म होने के बावजूद, उस सारी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, वो अगर अपनी खुराक और अपने दीगर मामलात में इस तरह करे कि वो अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखता और सेहत को बिगाड़ बैठता है अपनी गलतियों की वजह से, तो उसकी वो डॉक्टरेट का और उसके उस इल्म का क्या फ़ायदा। वो तो फिर जाहिल का जाहिल ही रहा। तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन है यहाँ पर भी, और यही इसका मफहूम जो है वो भी निकलता है कि इल्म का फायदा उठाने वाले जो हैं, दर हकीकत वही जो है जो अहले इल्म है। जो इल्म जिनके पास पहुंच गया, नॉलेज जिनके पास पहुंच गया, इंफॉर्मेशन, मालूमात, नसीहत, रहनुमाई, हिदायत, सारी चीज़ें जो हैं जिनके पास पहुंच गई, लेकिन वो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, तो यकीनन वो जाहिल जाहिल किस्म के लोगों में से हैं। इसकी मज़ीद जो है इसी इसी पॉइंट की एक जो सपोर्टिंग आयत है वो आगे भी आएगी। हो सकता है कि आज के सबक में ना आए, कल के सबक में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो उसमें यही बात जो है वो कवर होती है कि अकल रखने वाले तो वही हैं जो कि सोच समझ कर बातों का फैसला करते हैं। जो भी बात उन तक पहुंची है, जो नसीहत उन तक पहुंची है, उसको वो खूब अच्छी तरह से सोच समझ कर उसमें जो अच्छाई और बेहतरीन बातें जो हैं उनको वो पिक करके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करते हैं और उसके मुताबिक अपने अमल करते हैं। और सही मानों में यही लोग हैं जो अकल वाले हैं। तो इसकी मजीद जो सपोर्टिंग आयत है वो भी हमें इंशाल्लाह जल्द ही मिलेगी पढ़ने में। तो क्या वो शख्स जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? यकीनन ये दोनों किस्म के जो अफराद हैं ये भी बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु, बेशक सिर्फ वो नसीहत कबूल करते हैं, उलुल अलबाब, अकल वाले। जो अकल रखने वाले हैं, दर हकीकत वही हैं जो उस इल्म का फ़ायदा उठाते हैं या उस इल्म से नसीहत अखज़ करके अपनी इस्लाह करते हैं, या इस इल्म से जो नसीहत हासिल करके अपनी इस्लाह करते हैं, दर हकीकत वही अक्लमंद लोग हैं, वही हैं जो अकल रखते हैं। बाकी तो सब जाहिल हैं या बेवकूफ़ हैं। कुल, आप कह दीजिए, या इबादिल्लज़ीना आमनु, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो। आप उनसे जो ईमान लाए हैं, उस वक्त जो मुसलमान जो लोग हैं, जो अल्लाह पर ईमान ला चुके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उनसे कह दीजिए या उनकी रहनुमाई फरमा दीजिए कि अत्तकू रब्बकुम, तुम अपने रब से डरो, तुम अपने रब का तकवा अख्तियार करो। यानी खाली ईमान ले आना जो है वो काफ़ी नहीं है। ईमान लाने के साथ तकवा अख्तियार करना जो है वो भी उसके इक्वलेंट इम्पोर्टेंट है, उसके बराबर की अहमियत रखता है ईमान के साथ साथ की, कि तकवा जो है वो तो पूरी ज़िंदगी में पूरे जितने भी मामलात हैं उनमें सोच समझ कर फूंक फूंक कर कदम रखना कि कहीं पर कोई अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी ना हो जाए, और अल्लाह के उस रास्ते में चलते हुए अगर कोई मुशक्क़त आए तो उसके ऊपर भी अपने आप को मतलब कायम रखना, अपने ईमान की हिफाजत करना, तकलीफ और मुसीबत जो है अल्लाह के रास्ते में आए वो उसको बर्दाश्त करना। और लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद उन कांटों और झाड़ियों से बचते बचाते अपने आप को सीधे पर रास्ते पर रख कर चलते रहना, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहना, यही तकवा है। तो तकवा, ईमान वालों, सिर्फ ईमान लाना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें यह चाहिए कि तुम अपने रब का तकवा अख्तियार करो, अपने रब से डरो भी। अब ये आयत जो है ये तमहीद के तौर पर है। कल जब हमने ये सूरह मुबारका शुरू की थी तो इसका जो नज़ूल का पीरियड है तकरीबन 5 सन नबवी जो है, हिजरत हबशा, जो पहली हिजरत हुई थी मुसलमानों की, चंद ही अफराद थे बेशक, लेकिन उससे पहले की ये आयात हैं। तो ये उसकी तरफ इशारा है कि उसके उस वक़्त कितने मुश्किल हालात थे, कितने मुश्किल तकलीफ़ें थी बहुत सारे उन लोगों के ऊपर जो कि ईमान लाए थे। मुशरिकीन तरह तरह से उनके ऊपर जुल्म भी ढाते थे, उसकी तफसीर में हम नहीं जाते। तो अब अल्लाह ताला उनको उनकी हिदायत, उनकी रहनुमाई फरमाता है कि ये जो तुम्हारी सिचुएशन या ये जो मुश्किलात की घड़ी तुम्हारे ऊपर है, इसके ऊपर तुम्हें ईमान के साथ साथ
تقوی اختیار کرتے ہوئے بہت سارے معاملات میں صبر کرنا ہے، بہت ساری تکالیف جو ہے وہ آج تمہیں برداشت کرنی ہے۔ اگر تم مطلب کندن بننا چاہتے ہو کہ سونے کو جب تک گرم آگ میں بھٹی سے میں پگھلا کر اس کو پگھلا نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ خالص نہیں ہوتا، اس وقت تک اس سے امپیورٹیز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ تو تمہاری آزمائش ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی تم اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جن سب نے اچھے کام کیے اس دنیا میں، حسنہ، بھلائی ہے۔ جو تقوی اختیار کر کے اچھے جو کام کرے گا، جس دنیا میں جو اچھے کام کرے گا، بھلائی تو در حقیقت اسی کے لیے ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے دو طرح سے معنی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو دنیا میں بھلائی کا کام، اچھے کام کرے گا، جو اچھے کام کرے گا اس کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ لیکن اس کا جو مکمل مفہوم ہے، جو اکثر جو علماء جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں ذکر کرنے میں، کہ جو اس دنیا میں اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے بھلائی ہے، اور وہ بھلائی کہاں پر ہے؟ اس دنیا میں بھی ہے، اور یقیناً وہ آخرت میں زبردست بھلائی ہے۔ دنیا میں دیکھنے میں ہو سکتا ہے ان کو کچھ مشکلات بھی ہیں، لیکن ان مشکلات میں بھی، ان مصائب اور ان جو آلام ہے جو دنیا میں چھپی ہوئی ہیں اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، ان میں بھی در حقیقت ایک بھلائی، ایک حسنہ چھپی ہوئی ہے، ایک بھلائی چھپی ہوئی ہے، جو ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں ظاہر ہو جائے، اکثر ظاہر ہو بھی جاتی ہے، لیکن آخرت میں تو تمہارے وہ ظاہر ہو ہی جائے گی۔ تو تم اور دوسرے نمبر پہ جو اہم نقطہ جو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے، للذین احسنوا فی الدنیا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ ان لوگوں بھلائی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں کام کرتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا ہی ہے کہ جس میں اچھے کام کرو گے تو تمہیں بھلائی ملے گی، دنیا کے بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا ہی ایسی جگہ ہے جہاں تم اچھے کام کر سکتے ہو بھلائی پانے کے لیے۔ آخرت میں تو بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا، آخرت میں تو صرف بدلہ ہے، صرف اجر اور سزا اور جزا ہے۔ تو جو کام جس کی بنیاد پر تمہیں دنیا میں اور آخرت میں تمہاری بھلائی ملنی ہے، وہ سارے بھلائی کے اچھے جو کام ہیں وہ تمہیں اس دنیا میں ہی کرنے ہیں۔ ایک اس کی طرف بھی ایک نظر جو ہے وہ میری جو ہے پڑتی ہے، خاص کر یہ میری ذاتی رائے ہے بہرحال، کہ ان لوگوں کے لیے جن سب نے اس دنیا میں کام کیے، اچھے کام کیے، ان کے لیے تو بھلائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ ارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، یہ براہ راست اس کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں تم اللہ کے راستے پر تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اور تم مصائب و العلام جو ہے ان میں بھی در حقیقت ایک بھلائی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جو دنیا میں اچھے کام کرے گا اس کے لیے بھلائی ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوئی چیز ناقابل برداشت تمہارے لیے ہو چکی ہے، تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تم اگر تمہیں ایک جگہ پر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے جو تمہاری ہمت اور تمہاری طاقت سے باہر ہے، تو پھر یہ ذہن میں رکھو، وہ ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع ہے، اللہ کی زمین وسعت رکھتی ہے۔ یعنی اگر تم اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر لو یا ہجرت کر لو ایک محفوظ مقام کی طرف، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء جو ہیں وہ اس آیت سے یہی مفہوم جو اخذ کرتے ہیں کہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق یہ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے جو افراد اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں لیکن سچویشن ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کچھ نادار قسم کے اور مجبور قسم کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، تم ہجرت کر لو، لیکن اپنے ایمان کو بچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ انما یوفا، بے شک وہ صرف پورا پورا دیا جائے گا، بے شک صرف پورا پورا دیا جائے گا، الصابرون، صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ بے شک وہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر جو ہے نہ صرف پورا پورا دیا جائے گا بلکہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اس کے معنی جو ہے وہ اس کو ملا کر بھی ہیں کیے جا سکتے ہیں کہ ان کا اجر جو ہے بے حساب دیا جائے گا، اور اس کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پورا پورا اجر جو ہے ان کے صبر کا دیا جائے گا، نہ صرف پورا پورا اجر دیا جائے گا بلکہ اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بے حساب دیا جائے گا، یا اتنا زیادہ دیا جائے گا کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے، اس کا تم دنیا کی آنکھ میں اور دنیا کی
جو ماحول ہے اس میں رہتے ہوئے تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر زیادہ اور کس قدر بے شمار اجر جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا، کس چیز پر؟ صبر کرنے پر۔ اور یہ صبر جو ہے ظاہری طور پر تو وہاں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق، کہ جو ایمان کو قائم رکھتے ہوئے وہاں پر ڈٹا رہتا ہے وہ بھی صبر کرتا ہے، اور جو اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر ہجرت کرتا ہے، در حقیقت اس کے لیے بھی بہت سارے معاملے ہیں جن میں وہ صبر کرتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تکلیف اور مصیبت اور مشکلات جو ہے وہ برداشت کر کے دوسری جگہ پر جاتا ہے، دوسری جگہ پر جہاں پر جا کر سیٹل ہونا، وہاں پہ لوگ کیسے ہوں گے، وہاں پر رہنا بہنا کیسا ہوگا، وہاں پر کام کاج جو ہے، کاروبار یا روزی جو ہے وہ کیسے ملے گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں بھی کافی محنت طلب ہیں، یہ کافی مشقت والی چیزیں ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہجرت کرنا۔ یہ یہاں سے امیگریشن ویزا لگا کر دوسرے ملکوں کے لیے چلے جانا، کہ وہاں پر جا کر اکوموڈیشن بھی ریڈی ہے اور کوئی جاب واب کے چکر میں، یا ایون کہ دوسرے مقاصد کے بھی لیے جاتے ہیں، وہ مقاصد تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے راستے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے مطلب اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری جگہ پر ہجرت کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش میں سے ایک آزمائش ہے۔ تو باہر یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور عام آیت کے طور پر بھی اگر دیکھیں تو صبر کرنے والے جو ہیں، جو اللہ کے راستے پر چلنے میں جو صبر کرتے ہیں، جو تکلیف اور مصائب اور جو تھوڑی مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر وہ مطلب ان کے باوجود ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے اس صراط مستقیم پر اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ جس کا شمار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہمت طاقت سے توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں جس بھی حالت میں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آج ہمارے لیے کرسی پر اور اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر، یا جس طرح کا بھی آج کے ماحول ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ایک بڑا چیلنج بھی بن چکا ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا اور جس طرح سے دیگر جو طاغوت جو اس دنیا میں چلتے پھر رہے ہیں، طاغوت بھی انشاءاللہ ابھی آگے کچھ آیات میں آئے گا، طاغوت کی طرف بھی ہماری یاد دہانی دوبارہ ہو جائے گی، سورہ بقرہ میں غالباً، اور اس سے بہت پہلے ہم نے طاغوت پڑھا تھا۔ تو طاغوت بہت سارے ہیں اس دنیا میں جو کہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس کو مطلب اس کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو ان طاغوت کو سے بچتے ہوئے جو اپنے اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو گامزن رکھتا ہے، تو یقیناً وہ بھی صبر کرتا ہے، اور اس کا اجر بھی اس کو یقیناً بے حساب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو صبر پر قائم رہتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بے شمار اور بے حساب اجر جو ہے وہ بھی عطا فرمائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کر کے حق جو ہے وہ ذکر کر دیا، بیان کر دیا، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جی مجلس جی کے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ جو میں کہنے لگا ہوں یہ درس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ایک احتیاط ہے کہ آج کل پاکستان میں بہت زیادہ سردی ہے، تو گزارش ہے کہ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اس سردی سے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر ایک کو ہر ایک بیماری سے۔ بس میرا یہ ایک میسج تھا جو کہ اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ شفیق صاحب موسم کے حالات جو ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو بہرحال جو ان کی جو انفارمیشن ہے بڑی ویلیویبل ہے، کہ اکثر جو ہے وہ سردی کے موسم میں کچھ کہہ لیں کہ بے احتیاطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایسے مسائل کا کچھ سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے یقیناً۔ جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ ٹھیک ہے، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس وقت کو جو ہم دنیا کی بے شمار جنڈسوں سے چند منٹ یا چند منٹ ہی ہیں ایک حساب سے اگر ہم ناپے تو لیں اس وقت کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان چند منٹ کی جو کوشش ہے، اس کوشش کو ہماری زندگی میں
मुख्तलिफ़ पहलुओं में उसका असर जो है वो डाले, हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक भी अता फ़रमाए और उस रास्ते पर चलते रहने की भी तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जो इस दुनिया में हयात हैं सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फ़रमाए। जिन जिन के पास जो जो मसाइल और मामलात हैं, दुनियावी मामलात में भी और अपने दिन मज़हबी मामलात में भी, अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास मदद और रहनुमाई अता फ़रमाए। ख़ासकर दीन के मामलात में अल्लाह ताला सबको दीन के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर कायम रहते हुए नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया से गुज़र गए हमारे वालिदैन और सारे मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।